پاکستان نے کروز میزائل ہدف 8 رات کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس کامیاب تجربے کے بعد پاکستان کا جو دفاع ہے، ڈیفنس کا جو ایریا ہے، اس میں مزید جو ہے اسٹرینتھن ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ رات سے مراد ہے کڑکتی ہوئی بجلی، اور یہ 350 کلومیٹر اس کی رینج، اور پاکستان کے کروز میزائل سیریز کا دنیا کے بہت کم ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے۔ اور یہ بہت کم ممالک کے پاس وجہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، بہت ہائی لیول کے جو ہے ٹیکنالوجی، اس کو ٹچ کرنا پڑتا ہے، یہ بہت ہی حساس ٹیکنالوجی ہے، اس کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے بہت ہی کم ملکوں، چند ایک ملک ہیں جن کے ہم نام لسٹ کر سکتے ہیں، ان کے پاس ہے، اور پاکستان اس کامیاب تجربے کے بعد اس فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ اور ناظرین، یہ جو میزائل ہے یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے 350 کلومیٹر تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کا، اور اس کے علاوہ ایٹمی اور روایتی وار ہیڈز جو ہیں وہ بھی یہ میزائل جو ہے کیری کر سکتا ہے۔ ناظرین، ہدف 8 رات میزائل خصوصی طور پر فضا سے فائر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس کی ایک کوالٹی ہادیہ یہ بھی ہے کہ یہ لو فلائٹ کرتا ہے، اور اسے بہت مشکل سے آپ ریڈار پہ یہ اس کو کیچ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ انتہائی مؤثر، انتہائی مہلک ویپن، 350 کلومیٹر سے زیادہ بھی اس کی رینج، اسے توسیع بھی دی جا سکتی ہے، اور اس میں گنجائش بھی ہے۔ ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت اور کنونشنل ویپنز، اس کے لیے بھی ایکولی یہ انتہائی مؤثر ثابت ہوا، اور پاکستان کی میزائل پروگرام کا ایک انتہائی کامیاب ایک تجربہ، جس سے یہ مرحلہ بھی ہم نے کامیابی سے عبور کیا۔ اور ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے اور پاکستان ڈیفنس یہ کولیبریٹ کر کے ٹائم ٹو ٹائم ایسے ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنی نیبرنگ کنٹریز کو اور دنیا کو بھی یہ بتا سکیں کہ اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہر طرح سے کیپیبل ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی، اپنی ہوائی سرحدوں کی اور فضائی سرحدوں کی حفاظت کر سکے۔ اور سرحدوں کے ایسے ہی ایک پاسبان، ہمارے سینئر فوجی آفیسر ریٹائرڈ میجر جنرل جمشید ایاز صاحب ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں۔ جمشید ایاز صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب، کامیاب تجربہ ہوا، خوشی ہوئی، اب ذرا اس کے کچھ پیرامیٹرز یہ بتائیے کہ ہم دنیا میں اس کروز ٹیکنالوجی کے حوالے سے کس مقام پر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سچی بات ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ ہمارا ایسا ملک جس میں کہا جاتا ہے کہ بجلی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، دھماکہ نہیں ہے، مگر ہمارے سائنٹسٹ دیکھیں اور ہمارے فوجی دیکھیں کہ کروز ٹیکنالوجی کے طرح انہوں نے پروڈیوس کر لیا ایک میزائل، پہلے بھی کیا تھا اور اس کو اور پکا کر دیا، اور یہ ہم جو بڑے بڑے ممالک ہیں ویسٹرن 5-6 ان کے ہم گروپ پہ آگے کہ کروز میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے۔ اور آپ کو میں عرض کرتے چلوں کہ ہے کیا کروز میزائل؟ جی، کروز میزائل جو ہے کہ یہ جب آتا ہے تو یہ بالکل زمین کے ساتھ ساتھ آتا ہے، ہموار آتا ہے، مطلب دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں ہوتا، بالکل ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے ریڈار اس کو لوکیٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک بندہ اگر اٹیک کرنے کسی کے جگہ پہ جائے تو بڑا چھپ چھپ کے جائے، پیچھے بولڈرز کے پیچھے زمین سے فائدہ اٹھاتا ہوا، تو یہ میزائل اسی طرح کا ہے۔ اب یہ میزائل ایسا آتا ہے، یہ جیسے آپ نے بتایا کہ 300-350 کلومیٹر کے لیے یہ ہے، تو یہ ایک بیٹل فیلڈ میزائل ہے کہ بیٹل فیلڈ پہ جو بھی ہو رہا ہوگا آپ ان کو ہدف بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹینکس ہوں یا کچھ بھی ہو، تو ہمارے دشمن کی ایک کوئی چال اس طرح کی ہوگی کہ ایک دم سے اپیئر ہونے والی، تو میرے خیال سے ہم اس کو... اچھا جمشید صاحب، ایک بات اور بتائیے کہ قابل تعریف، قابل تحسین بات ہے، یقیناً اس کو اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس میزائل سیریز کے ہمارے جتنے ایکسپیریمنٹس تھے، جتنے ایکسپیرینس تھے، کامیابی سے ہم کنار ہوئے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے خیال سے یہ اچھا 100% ان کا وہ ہے، اور یہ ہر میزائل میں کوئی چیز ضرور ٹیسٹ کرتے ہیں، ایکوریسی تو کرتے ہیں اور فائر پار بھی کرتے ہیں، مگر اور بھی چیزیں کرتے ہیں، ویریس پیرامیٹرز، اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ بالکل وہ کامیاب نکلتے ہیں، اور کبھی ہم نے خدا نہ کرے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ان کا کوئی میزائل فائر کرتے وقت فیل ہو گیا ہو۔ تو یہ بڑی ایسی بات ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ دیکھیں ہمارے جیسے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں۔ جی اچھا جمشید صاحب، ذرا اس بات پر بھی تھوڑا اس بات کو ہائی لائٹ کیجئے کہ اس کامیاب تجربے سے، اور اس سے پیچھے بھی اگر ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں تو کامیاب تجربے کیے گئے ہیں میزائلز کے پاکستان کے دفاع کی جانب سے، پاکستان ان تمام تجربات کی کامیابی کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ دنیا میں کہاں پر اب کھڑا ہے؟ دیکھیں، بالکل جو فارموسٹ کنٹریز ہیں ٹیکنالوجی وائز میزائل کے معاملے میں،
ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان سے پیچھے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ہمارے علاقے میں تو ایک انڈیا نے ایک کیا تھا میزائل کا تجربہ نیوی کے اس پہ, مگر ہمارا یہ والا میزائل جو ہے ایئر سے بھی فائر ہو سکتا ہے, گراؤنڈ سے بھی فائر ہو سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, اور یہ فورس ملٹیپلائر ہے. پتہ نہیں ہم کتنے آگے نکل کے, بعض لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ سمجھیں گے کہ پرسنٹیج میں بتائیں کتنے ہم آگے نکل گئے. میں نے کہا میں نہیں بتا سکتا کہ ہم 10% اور آگے بڑھ گئے, 100% بڑھ گئے, یا کیا ہو گیا, بیکاز یہ ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پہ ہو, آپ اندازہ لگائیں اس کی طاقت کتنی ہوگی. اچھا جہاں صاحب اس میں یہ ذرا وضاحت کیجئے کہ اسٹریٹجک اسٹینڈ آف صلاحیت, اس کے پیرامیٹرز بھی بڑے فلفل ہوئے ہیں اس ایکسپیرینس سے, اور بحری حوالے سے بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اور گراؤنڈ لیول پر بھی. تو یہ اسٹریٹجک اسٹینڈ آف صلاحیت کتنی مؤثر ہونا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ دیکھیے اسٹریٹجک کی یہی تو بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے جو نیبرز ہیں انڈیا, اس نے ایک بنائی تھی ٹیکنالوجی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو بڑی جلدی سے وہ اٹیک کر دیں گے. اور پاکستان نے اب اتنی چیزیں بنا لی ہیں کہ میرے خیال سے بڑا مشکل ہے کہ 2002 کے طرح وہ بارڈرز پہ آ جائیں. اور آپ یہ بتائیں مجھے پیس ٹاک کیوں ہو رہی ہے, یہ ہم یہ اکنامکس کی کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے باتیں کر رہے ہیں کہ انڈیا کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ وار از ناٹ این آپشن. اب وار وہ آپشن رہی نہیں ہے, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے دوستی کریں اور فائدہ اٹھائیں, اور بہت بڑا فائدہ ہوگا یہ اسٹیٹ کا ان کا, کیونکہ ساؤتھ ایشیا پورا, سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, خاص طور پہ سینٹرل ایشیا کے ان کو راستے مل جائیں گے پاکستان کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں اگر وہ واگا سے اندر آئیں اور جو بھی چیز بھیجیں اور وہ ساؤتھ ایشیا میں, سینٹرل ایشیا میں پہنچ جائیں, تو اس سے بڑھ کے کیا ہے. مگر ہمیں جو ہے اپنا گوادر, ہمارا جو پورٹ ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے, اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے, اور اس کے استعمال سے پورا رشیا, پورا سینٹرل ایشیا, سارے لوگوں کو ایکسیس ملتی ہے. اور ادھر سے جنہوں نے چیزیں بھیجی ہیں, اس میں ملیشیا ہو, سنگاپور ہو, کوئی بھی ہو, وہ یہاں سے چیزیں بھیج سکتے ہیں, جاپان وغیرہ ہے. تو یہ ہمیں یہ ایک بڑا اچھا, یہ جس نے بھی یہ کیا تھا میرے خیال سے یہ بہت ہی زبردست فیصلہ تھا, مگر اس کو استعمال صحیح کرنا ہے. بہت صحیح آپ نے نشاندہی کی کہ اس کا مؤثر استعمال پاکستان کی ترقی میں بڑا رول پلے کر سکتا ہے. جمشید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے بلایا. شکریہ. جناب جمشید ایاز پاکستان کے حوالے سے, اور ہاتھی ہے جتنا آپ سوچیں پاکستان اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کے حساب سے ایک گرم پانیوں کا سمندر ہمیں میسر, لینڈ آف کنٹریز کی ایک سیریز پاکستان سے کنیکٹ ہوتی ہے. ہم اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ اس پورے روٹ کو اور اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو استعمال کریں تو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ پاکستان اس ریجن کی سب سے بڑی معاشی قوت بھی بن سکتا ہے, اور اس کے تمام تر عوامل اس ریجن میں موجود ہیں. اور ناظرین, جس طرح جمشید ایاز صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو میزل کا تجربہ ہے, کروز میزل ہدف 8 رات کا کامیاب تجربہ, اس کے فیچرز انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. آپ کو ایک دفعہ پھر ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ زمین کی سطح کے ساتھ ساتھ موو کرتا ہے یہ میزائل, اور زمین کے بالکل پیرالل چلتا ہے. اس کے علاوہ یہ ریڈار کے اوپر ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا, بالکل جیسے انہوں نے لٹرلی ان الفاظ کو استعمال کیا کہ جس طرح آپ کسی کے اوپر اٹیک کرنے جاتے ہیں تو چھپ چھپ کر جاتے ہیں, اسٹیلتھلی جاتے ہیں. اس کے اندر تمام اسٹیلتھ جو ہے کیپیبلٹیز وہ بھی ہیں. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کہ اسٹیلتھ, آپ کو اندازہ ہے کہ امریکی ایک طیارہ تھا وہ بھی اسی طرح لو فلائٹ کی وجہ سے ٹریس آؤٹ نہیں ہوتا.